بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ جن کو اپنے فضل سے نوازتے ہیں وہ اس مبارک مہینے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے انوار و برکات کا جو سیلاب آتا ہے اس کو پہچانتے ہیں۔ ایسے حضرات کو اس مہینے کی قدر ہوتی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی جو انسانوں کے خالق ہیں وہ جانتے تھے کہ حضرت انسان جب دنیا کے کام دھندوں میں لگیں گے تو ہمیں بھول جائیں گے، اور پھر ہماری عبادات کی طرف ان کا اتنا انہماک نہیں ہوگا جتنا دنیاوی کاموں کے اندر ان کو انہماک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک موقع اور دیتے ہیں اور ہر سال تمہیں ایک مہینہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ دور بھاگے ہوئے انسان کو اس مہینے کے ذریعے اپنا قرب عطا فرماویں۔ لہٰذا بات صرف اس حد تک ختم نہیں ہوتی کہ روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی، بلکہ پورے رمضان کو اس کام کے لیے خاص کرنا ہے کہ 11 مہینے ہم لوگ اپنی اصل مقصد زندگی سے اور عبادت سے دور چلے گئے تھے، اس دوری کو ختم کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو پہلے ہی سے زیادہ عبادات کے لیے فارغ کیا جائے، اس لیے کہ دوسرے کام دھندے تو 11 مہینے تک چلتے رہیں گے، لیکن اس مہینے کے اندر ان کاموں کو جتنا مختصر سے مختصر کر سکتے ہو کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کو آپ کس طرح گزاریں؟ آپ اپنا ایک نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل بنائیں کہ کس طرح یہ مہینہ گزارنا ہے۔ چنانچہ جتنے کاموں کو مؤخر کر سکتے ہیں ان کو مؤخر کر دو، اور روزہ تو رکھنا ہی ہے اور تراویح بھی انشاءاللہ ادا کرنی ہے۔ ان تراویح کے بارے میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مزے کی بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ تراویح بڑی عجیب چیز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو روزانہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ مقامات قرب عطا فرمائے ہیں، اس لیے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں جن میں 40 سجدے کیے جاتے ہیں، اور ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اس سے زیادہ اعلیٰ مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اپنی معزز پیشانی زمین پر ٹیکتا ہے اور زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں، تو یہ قرب خداوندی کا وہ اعلیٰ مقام ہوتا ہے جو کسی اور صورت میں نصیب نہیں ہو سکتا۔ بہرحال روزہ تو رکھنا ہی ہے اور تراویح بھی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی وقت ہو سکے عبادات میں صرف کرو۔ مثلاً قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کرو، کیونکہ اس رمضان کے مہینے کو قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے، اور ایک قرآن رات میں مکمل کر لیا کرتے تھے، اور ایک قرآن تراویح میں مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح پورے رمضان میں 61 قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے بزرگوں کے معمولات میں قرآن کریم کی تلاوت داخل رہی ہے، لہٰذا ہم بھی رمضان المبارک میں عام دنوں کی مقدار کے مقابلے میں تلاوت کی مقدار کو زیادہ کریں۔ دوسرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو رمضان المبارک میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً تہجد کی نماز پڑھنے کی عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں رات کے آخری حصے میں سحری کھانے کے لیے تو اٹھنا ہی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں اور اسی وقت تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اشراق کی نوافل، چاشت کی نوافل، اوابین کی نوافل،
عام ایام میں اگر نہیں پڑھی جاتی تو کم از کم رمضان المبارک میں تو پڑھ لیں۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات بھی زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، ہاتھوں سے کام کرتے رہیں اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ان کے علاوہ درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں، اور ان کے علاوہ جو ذکر بھی زبان پر آ جائے بس چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور رمضان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے اجتناب کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ طے کر لیں کہ رمضان المبارک میں اس زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی انشاءاللہ۔ جھوٹ، غیبت یا کسی کی دل آزاری کا کوئی کلمہ نہیں نکلے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس زبان پر تالا ڈال لو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ روزہ رکھ کر حلال چیزوں کے کھانے سے تو پرہیز کر لیا، لیکن رمضان میں مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اس لیے کہ غیبت کرنے کو قرآن کریم نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ لہٰذا غیبت سے بچنے کا اہتمام کریں، جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کریں، اور فضول کاموں سے، فضول مجلسوں سے اور فضول باتوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اس طرح یہ رمضان کا مہینہ گزارا جائے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں اللہ کے حضور دعا کی خوب کثرت کریں۔ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں، مغفرت کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی دعائیں قبول کروں؟ لہذا صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، ہر وقت مانگو۔ وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ افطار کے وقت مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، رات کو مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، روزہ کی حالت میں مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، آخر رات میں مانگ لو ہم قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ ہر وقت تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس لیے خوب مانگو۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اس لیے ان کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک میں عصر کی نماز کے بعد مغرب تک مسجد ہی میں بیٹھ جاتے تھے اور اس وقت کچھ تلاوت کر لی، کچھ تسبیحات اور مناجات مقبول پڑھ لی، اور اس کے بعد باقی وقت افطار تک دعا میں گزارتے تھے اور خوب دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنے کا اہتمام کرو، اپنے لیے، اپنے اعزاء اور احباب کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگو، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوقات کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔